جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ہیڈ لائنز اور میرے ساتھ اس وقت ابجیت سنگھ طالب ہے جنہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گی۔ ابجیت سنگھ صاحب، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو دماغ میں آیا جب آپ نے قرآن پڑھا اور تفصیلات جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو مذہبی معاملات ہے، مذہب ہے، وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہو، وہ بھی آپ پوری طرح سے آپ جانتے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں کشمیر ہیڈ لائنز آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا، یہاں پہ قرآن شریف کا نام لیا آپ نے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو دھارمک کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ پڑھنے کا مقصد اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اچھائی ملے، ہم ہر ایک کا جو دھرم ہے، ہر ایک کا جو مذہب ہے، اسے سمجھیں کہ مسلمان بھائی جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف کی، وہ کیا پڑھتے ہیں، ذرا ہم بھی دیکھیں وہ کیا پڑھتے ہیں۔ جیسے گرو گرنتھ صاحب مہاراج کا ہے کہ میں 7th میں تھا، اس وقت مجھے شوق تھا بچپن سے، تو میں اکھنڈ پاٹھی بن گیا 7th کلاس سے، کیونکہ اس میں ٹائم دینا ہوتا ہے، شوق ہونا چاہیے اور نیت ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، چاہے آپ کوئی بھی مقدس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں گے، نیت کیا ہونی چاہیے کہ ان سے میں کچھ سیکھوں، جو ان میں چیزیں ہیں ان چیزوں کو میں اڈاپٹ کروں، تو اللہ تعالیٰ واحد گرو کہہ لیجیے آپ کی مدد اس میں کرتا ہے۔ تو کیونکہ ان دا لائٹ آف گرو گرنتھ صاحب مہاراج، اس میں یہی ہے کہ وہاں پہ ہمارے گرو صاحبان جو ہیں از اے لائیو گرو، تو ان نے ہمیں سمجھایا ہے، دیکھو جو مذہب ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پہ چلنا ہے، لیکن مذہب کی آڑ لے کے ہمیں برے کام نہیں کرنے ہیں۔ میں آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ قرآن کا، میں اس پہ بھی آؤں گا، قرآن شریف پہ بھی آؤں گا، لیکن کم سے کم میں کلیریفائی کروں چیزوں کو۔ جیسے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر کے سنت نہیں ہوتے ہیں، وہ بنارس کے ٹھگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں گلے میں مالا ڈال لیتے ہیں، تسبیح ڈال لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں جی، تو کبیر جی مہاراج فرماتے ہیں وہ ہر کے سنت نہ آکھیے، بنارس کے ٹھگ ہوتے ہیں، وہ ٹھگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹھگنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نماز دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ اب آپ بولو گے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دکھاوے کے لیے آپ نماز پڑھو گے کہ وہ شرک ہے؟ کیسے؟ جیسے کوئی بندہ ہے اور آپ سب کو ہدایت دے، صرف ہم اللہ کے لیے، ہر ایک مسلمان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے، وہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو توفیق دے۔ اب دیکھیے، جیسے سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جب کہہ کے آپ لوگ مسلمان سجدہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ، اگر آپ نے 5 سیکنڈ کا اس میں سجدہ کیا، اگر کبھی ایسا لگا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اسے دکھانے کے لیے آپ نے 5 کے بدلی 7 سیکنڈ کا کر دیا، تو مجھے بولیے کہ 5 سیکنڈ کا جو سجدہ ہے وہ اللہ کے لیے کیا، تو 2 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کر دیا؟ دکھاوے کے لیے، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، تو وہ تو شرک ہو گیا نا۔ 2 سیکنڈ کس کو دیے آپ نے؟ 5 سیکنڈ آپ نے اللہ نیت کی کہ یہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سجدہ کیا۔ اگر کسی کو یہ سمجھ آ گیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے دکھاوے کے لیے، 2 سیکنڈ اگر بڑھا دیا، تو وہ 2 سیکنڈ کا سجدہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، وہ بھی دکھاوے سے کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ ایک ہاتھ سے صدقہ ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ دان ہوتا ہے۔ کیونکہ سکھزم بھی یہاں پہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے، دکھاوا شکھاوا نہیں چلتا ہے، اس میں نیت صاف ہوتی ہے۔ جہاں نیت راس کرے، وہاں پہ بھی نیت لفظ ہے، جہاں نیت راس کرے، جب آپ کی نیت راس ہے، آپ عبادت کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے۔ اب میں صبح اٹھ گیا، اب میں صبح جب اٹھ جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں زور زور سے پاٹھ کروں گا نا، اگر میرے بھائی بہن اس گھر میں رہتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو گئی ان کی نیند، تو
وہ کس فائدے کی ہے؟ عبادت کرنی ہے اپنے ڈنگ سے کرو، آرام سے کرو، کسی کو ڈسٹربنس مت کرو، یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ اب آپ نے بھائی میرے قرآن شریف کی بات کی، یہ اللہ کا کرم ہے، واحد گرو کا کرم ہے کہ میں ناچیز پہ رب نے کرم کیا، واحد گرو نے مہر کی کہ میں دوسرے جو یہ مذہب کی کتابیں، مقدس کتابیں ہیں، ان کو میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ کب سے آپ نے شروع؟ یہ بچپن سے، یہ بھی 7th کلاس سے مجھے بڑا اس میں شوق تھا دیکھنے کا۔ اب کچھ ایسی اسپریچولیٹی کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، کچھ روحانی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کچھ چیزیں پردے میں رہے تو اچھا ہوتا ہے، کچھ جب چیزیں بے پردہ ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، گمان آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تو اس میں سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے، تکبر میں انسان برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں اسپریچولیٹی کی ہوتی ہیں، میں آپ کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیا آف دی کیمرہ اگر آپ بھائی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں آف دی کیمرہ کہہ سکتا ہوں کہ ریا نہیں بنانا چاہیے، ہر ایک چیز کو چلتا پھرتا نہیں بنانا چاہیے، کچھ چیزیں پردے میں ہیں میرے بھائی، انہیں پردے میں ہی رہنے دینا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن کا آپ نے کہا تو جب نیت انسان کی اچھی ہو تو مجھے بڑے اچھے لوگ ملے، مجھے بڑے اچھے علماء حق ملے، تو وہ پہلے تو پریشان ہو گئے، یہ کیا بنانا، یہ کیسے آپ کہتے ہو قرآن پڑھنا ہے؟ بھائی آپ کی کمیونٹی ہے، انہی سے سیکھا؟ ہاں، ہیلپ لی میں نے جہاں سے مجھے نہیں آتا تھا، اور میں کلاس کی بات بولوں آپ کو، اس کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ کسی کا نام نہیں بتا سکتے، یہاں پہ سب اچھے علماء حق ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ہنسنا آ گیا مجھے، میں آپ کو بات بولوں، اگر یقین مانیں گے مجھے اردو آتا ہی نہیں ہے، عربی کی بات ہی چھوڑو، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا میں عربی سیکھوں گا۔ اب میں نے کل ریکویسٹ کی تھی، میں آپ کے فضاست سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں اسکالر سے کہ یار مجھے اڈاپٹ کر لو، مجھے عربی سیکھنا ہے، عربی سیکھنا ہے۔ اب میں اپنے مسلمان بھائی جو اسکالر ہیں ہمارے یہاں پہ بڑے علماء حق ہیں، یار میں کسی ایک سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے 1 گھنٹہ دے دو اور مجھے عربی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا سے نواز دے گا ان لوگوں کو۔ اچھا اب مجھے نہیں اردو آتا ہے، اردو مجھے آتا نہیں، اب کہتے ہو کیسے آپ یاد کر لیتے ہو؟ یار یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں کیسے یاد کر لیتا ہوں، یہ کون سی طاقت ہے جو مجھے یاد کرا دیتی ہے، شکر ہے رب کا۔ جی صاحب آپ بتائیے کہ ماہ رمضان ابھی اس وقت چل رہا ہے اور اس میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، تفصیلات جاننے کی آپ نے کوشش کی، تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ جیسے ہم 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں اور مذہب کا جہاں تک تعلق ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ کشمیر کے اندر بھائی چارہ کی جو مثال ہے وہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں لال فلیا آپ میرے بھائی ہو، آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہو۔ دیکھو یار رمضان کا جو مین ٹاپک ہے، جو میں کیسے میڈیا پہ آ گیا، یہ رمضان کا ہی ہوا تھا۔ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ غیر مسلم ہے، انہوں نے پوچھا چلو جی اسے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، جو رب جانے سو کوئی نہ جانے۔ تو یہ رب کا کرنا ہوا، واحد گرو اللہ کا کرنا ہوا، ہے تو ایک نام، اگر آپ ڈیفائن کریں گے واحد گرو تو اس میں بھی توحید آتی ہے، اللہ میں بھی توحید آتی ہے۔ جیسے یہ جہلم کا پانی ہے، کوشر منچو ونان آب ہے کیا؟ اچھا ہم کہتے ہیں پانی ہے جی، یہ پانی ہے، کتبوز میں یہ ہے پانی، ہم کہتے ہیں واٹر، لیکن پیاس کس سے بجھانی ہے؟ ہم نے پیاس کس سے بجھانی ہے؟ تو پانی ہے، اب نام الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنا میں آپ کو بولوں گا رب خالص ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پہ میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے آپ نے جو یہ رمضان کا کوشچن پوچھا مجھ سے، بات یہ ہے کہ دیکھیے جو رمضان کا مہینہ ہے بڑا مقدس مہینہ ہے، سارے نام عرب والوں نے رکھے مہینوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کا نام خود رکھا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینے کا اگر دیکھیں گے عربی میں ہوتا ہے جلا دینا، گناہوں کو جلانا، اپنے تکبر کو جلانا، اپنا جو نفس ہے اسے جلانا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ صبح فجر سے پہلے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا کھانا حلال ہوتا ہے، یعنی وہ کھا سکتے ہیں جس نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، تو یہ چیزیں رکھنا، آپ ایڈیٹنگ وغیرہ اس کو سوچ سمجھ سے کرنا، کیونکہ کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، یعنی اب میں رمضان کا بول رہا ہوں تو
پھر وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں لٹل نالج از آلویز ڈینجرس. وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے, ابھی یہ یہاں پہ تھا یہ وہاں پہ کیسے, کیونکہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے نا کبھی کبھار. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان تک آپ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب تک سورج ڈوب جائے اس کے بعد سارا دن آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے, پیاسا رہنا پڑتا ہے. جو شریعت آپ کو کہتی ہے کیا مسئلے ہیں, دوائی کا مسئلہ, مسواک کا مسئلہ, منہ سے خون آ جائے اس کا مسئلہ, وہ ہے. اور جو مفتی صاحب ہیں, علماء حق ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو مسلمان بھائیوں کو علماء حق کی اور رجوع کرنا چاہیے, پوچھ سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ, ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ روزہ کھولتے ہیں, آپ دعا پڑھتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں, پانی پیتے ہیں. اس کے بعد آپ مغرب کی اور چلے جاتے ہیں, کیونکہ مغرب کی نماز ایسی ہے اس میں جلدی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مغرب ادا کر کے پھر آپ آتے ہیں گھر میں, کھانا شانا کھا کے پھر آپ عشاء ادا کرتے ہیں. عشاء کے بعد تراویح ادا کرتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں گھر میں, پھر تھوڑا بہت اور کھانا کھاتے ہیں تو آرام کرتے ہیں. صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. اب رمضان دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے آپ کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے, میں کنسیپٹ کلیئر کر لوں, مجھے آپ کا تقویٰ چاہیے, یعنی پرہیزگاری چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک جو مہینہ ہوتا ہے یہ پریکٹس کا ہوتا ہے. پریکٹس کیا ہے اس میں کہ آپ کو بھوک پہ قابو پانا ہے. اور یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں آج کل کے, وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جب بھوک و پیاس کو قابو کر لے تو جو دوسری ڈیزائرز ہوتی ہیں نفس کی, وہ ان کو بھی قابو کر سکتا ہے. ان کو بھی, جس نے بھوک اور پیاس کو قابو کر لیا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو ان پہ بھی وہ قابو کر سکتا ہے. اس کے لیے عمل ہے, کیونکہ گرو نانک دیو جی مہاراج فرماتے ہیں جو روزہ ہے یہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے, جیسے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں آنکھ کا ہونا چاہیے, کان کا ہونا چاہیے, زبان کا ہونا چاہیے, ہے نا, پرہیزگار ہونا چاہیے. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ شبھ عمل جس کے ہوں گے وہی اچھا ہے. شبھ عملہ باجو دونوں روئے, دونوں روتے ہیں, ہندو بھی اور مسلمان بھی. جس کے شبھ عمل ہیں, جس کے اعمال اچھے ہیں وہی اچھا ہے. تو اس کے بعد جب تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد آرام کرتے ہیں آپ لوگ, صبح پھر اٹھنا ہوتا ہے تو چلتا ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ تہجد بھی ادا کرتے ہیں, تو بڑا مقدس دن ہے, اس میں تہجد ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں, پھر دوسرے مغفرت کے ہوتے ہیں, جو آخری جو دن ہوتے ہیں وہ آزادی کے ہوتے ہیں, نارے جنم سے بچنے کے لیے, اور وہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ایسا ہے, اگر آپ دیکھیں گے نا تاریخ اسلام کی, تو روزوں میں بڑا کچھ ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا, تو آپ نے بھی شہادت اسی مہینے میں پائی ہے. اور چیزیں بڑے کچھ جنگیں ہوئی ہیں اس میں. تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں اعتکاف بھی کرتے ہیں. اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیا سے ٹوٹ کے اللہ کے گھر یعنی مسجد میں بیٹھ جاؤ, آپ مسجد سے باہر مت نکلو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت کرو. اور ساتھ میں شب قدر بھی آتی ہے, اس میں بڑی مقدس رات ہے, وہ 1000 مہینوں کے برابر رات ہے. اب 1000 مہینے, میں خود ایک بار پریشان, میں نے 1000 مہینے کتنے میں دیکھا, میں نے تو وہ 84-83 ایئرز بن جاتے ہیں, یعنی انسان کی پوری زندگی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک رات دی ہے جس میں ان کے گناہ بخشائے جائے. لیکن 4 بندوں کی اس میں بخشش نہیں ہے, شراب پینے والے کی, ماں باپ کا جو نافرمان ہے, رشتے توڑنے والا, نفرت کرنے والا. دیکھیے تو اس میں یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے اگر, کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر. توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے آج توبہ کی تو کار پھر میں شراب کی دکان کے پیچھے لگ جاؤں. آج میں نے قسم کھائی, میں گرو کا سکھ بن گیا تو میں شراب نہیں پیوں گا, مجھے گرو معاف کرے. دوسرے دن میں پھر وہاں پہ شراب کی دکان پہ لائن پہ کھڑا ہو جاؤں جا کے, تو یہ کہاں کی توبہ ہے. مسلمان بھائی بھی کہیں گے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پھر وہ مسلمان بھائی جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک نہیں لگتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر میں غلط کام کرتا ہوں, میں میری پگڑی دے کے یہ چوز سکھ, جب میں غلط کام کرتا ہوں میں اپنی پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہوں. ایک مسلمان بھائی جب غلط کام کرتا ہے تو وہ پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے. ایک ہندو غلط کام کر رہا ہے وہ پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے. ابھی صاحب میرا سوال یہ رہے گا کہ جو اس وقت سوسائٹی میں ڈرگس, مرڈر کیسز یا باقی جو جرائم ہے اس سوسائٹی میں عام ہوتے جا رہے ہیں, یعنی کہ دن بہ دن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو آپ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو میرے بھائی, میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے. پہلے کشمیر میں ایسا ہوتا نہیں تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ جو ہمارے بزرگ تھے, چاہے وہ سکھ, آپ کو پتہ ہے میرے دادا جی کیا مجھے کرتے تھے, چوپوز دیوان مارتے تھے, وہ پاٹ کر اس کو کھانا مت دو, ایسا گھر کا ماحول ہوتا تھا. جو مسلمان بھائیوں کے بزرگ ہوتے تھے
چھڑی لے کے دوڑتے تھے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو. ہندو بھائی ہوتے تھے جب تک وہ مندر نہیں بچوں کو جاتے تھے, کچھ اپنا جو پنڈت بھائی کیا کرتے تھے, کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, کہتے تھے ہم شدھ منہ سے پہلے مندر میں جائیں گے, مندر میں پاٹ پوجا کرتے تھے, اس کے بعد وہ آتے تھے, پھر وہ کھانا پینا کرتے تھے. جب ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے, اپنے دین سے دور ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو برائیاں تو چپکیں گی نا, شیطان تو غالب ہوگا نا ہم پہ. تو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی جی صاحب سے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سیمینار کروائیے. جو آپ نے ڈرگس کا نام لیا, مرڈر کا لیا, یہ تماشا جو بنا ہوا ہے, ہر ایک جو پریچرز ہوتے ہیں, مذہب کے رہنما ہوتے ہیں, خودکشی کے واقعات. ہاں جی, میں وہی بول رہا ہوں, خودکشی کے واقعات میں وہی بول رہا ہوں, سٹریس ہو گیا نا. تو کیا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ڈی جی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نا سیمینار کروائیے. اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں نے ڈرگ ایڈکشن سینٹر بھی بنایا یہاں کنٹرول روم کے پاس, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک سیمینار کریں, کہ اس سیمینار میں کیا ہوگا کہ ہر ایک مذہب کے جو رہنما ہے وہاں پہ آئیں گے, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے ہم سب وہاں پہ. پھر ہم کیا کریں گے, وہاں پہ پرچار کریں گے, بچوں کو سمجھائیں گے, دیکھو سکھزم کیا کہتا ہے, نشہ مت کرو, اسلام کیا کہتا ہے, ہندوازم کیا کہتا ہے. جب آپ خودکشی کہتے ہیں نا, سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, تو ڈپریشن جب میڈیٹیشن کی نہیں, ذکر کیا نہیں, میں کہتا ہوں کہ جو جڑ ہے نا ساری, یہ جڑ, یہ ڈرگس بھی ہے, جڑ یہی ہے. اب دیکھیے نا, سگریٹ سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ, کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ, ڈرگ جو ہے سگریٹ سے بھی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہر ایک مسلمان بھائی جو ہے, میرے بھائی, میری بہنیں, میری ماں, ہر ایک نماز کے بعد یہ ہم دعا کرتے ہیں, ربنا آتینا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اب اس میں یہ ہے, مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نار جنم سے بچا. اب میرے بھائی آپ دیکھو, اس میں آپ کا بھی ایک رول ہے. آپ دیکھو یار, یہ جب سگریٹ جلاتا ہے انسان, تو یہ کیا, یہ نار ہی ہے نا, یہ نار ہم اندر کھینچ رہے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, وہ نار جنم ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے اس سے. تو لیکن یہ پریکٹیکل نار تو فی الحال ہمارے ہاتھ میں ہے نا, ہم اسے لے رہے ہیں, ہم اسے اپنے اندر کھینچ رہے ہیں. اور سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے انجیریس ٹو ہیلتھ, تو یہ خودکشی کرنا تو اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم اس کی اور کیوں جا رہے ہیں, اس کی اور نہیں جانا چاہیے. اور خودکشی میں یہ ہے کہ کونسلنگ ہونی چاہیے, کیونکہ آج موبائل نے بھی بیڑا گرک کیا ہے. کیا بیڑا گرک کیا, جہاں پہ یہ اچھا ہے وہاں پہ یہ بہت برا بھی ہے. رات کو جب گھر جاتے ہیں, ماں کو ٹائم نہیں ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کا, بیٹا بھی لگا ہوتا ہے, باپ بھی لگا ہوتا ہے, ماں بھی لگی ہوتی ہے موبائل کے ساتھ. تو یہ دوریاں بڑھا دی ہیں تو ہم اکٹھے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہائے افسوس کھانا کھانے کے وقت بھی ہم ایسے اس میں کرتے رہتے ہیں. تو میل جل کے کونسلنگ ہونی چاہیے, پیار محبت ہونا چاہیے. پیار محبت تبھی ہوگا جب ہم موبائل کو تھوڑی دیر اس کو بھی ریسٹ دیا کرو یار. جب ریسٹ دیں گے, ماں باپ بیٹھیں, بچے کا سنیں, بچے کو کیا پریشانی ہے. جب دیکھا کوئی نہیں ہے, تو آج فیس بک ہیں, کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں, تو بڑا اثر ڈال رہی ہیں. اس کی وجہ سے کچھ گیپ آیا, کمیونیکیشن گیپ آ گیا پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں. جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, بچے کو سمجھا نہیں, ٹھیک ہے نا, بچے کو دیکھا نہیں کہ بچے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہم بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو اس کی یہی بدقسمتی ہے کہ کچھ بچے ہمارے جو ہیں خودکشی کر گئے, اور کچھ ڈرگ ایڈکٹڈ بچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک بچے کو بچائے, تو وہ بھی اس طرح کی کچھ حرکتیں کر جاتے ہیں. ابجی صاحب, جہاں ہمیں معلوم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگس اور جو جتنے بھی جرائم جو واقعات یہاں پر ہوتے ہیں, اور ان کو روکنے کے لیے سرکار کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس بھی ان کو روکنے کے لیے کئی نہ کئی اقدامات اٹھا رہی ہے. لیکن آپ بتائیے مجھے کہ کیا ہمیں اس سوسائٹی میں جو علماء حضرات ہے, مذہبی رہنما ہے, کیا ان کو بھی آگے آنا چاہیے, کیونکہ اس سوسائٹی میں یہ دن بدن زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے. جو یہ واقعات ہے, مرڈر کی بات کرے, ڈرگس کی بات کرے, خودکشی کی بات کرے. دیکھیے میرے بھائی, آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی. آپ کیا کہہ رہے ہیں, جے اینڈ کے پولیس اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ دیکھیے پچھلی بار دیپک جی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. میں تو سلوٹ کرتا ہوں دیپک جی کو. کس لیے جان کا نذرانہ پیش کیا؟ ڈرگس کے خلاف وہ لڑے, وہاں پہ انکاؤنٹر ہو گیا, گولی چلا دی ان بدبختوں نے, بدماشوں نے. کس کے اوپر؟ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے اوپر. افسوس ہوتا ہے مجھے, ہمارا ایک پولیس آفیسر, ایک قابل پولیس آفیسر, ایک بہادر پولیس آفیسر ہم نے کھو دیا. تو انہوں نے ڈپٹی انجام کی. کس لیے؟ ہم لوگوں کے لیے کی نا, ہمارے بچوں کے لیے کی نا. تو میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے, اور ان کے گھر والوں کو اوپر والا خدا اتنی ہمت دے تاکہ وہ صدقہ جو یہ صدمہ لگا ہے ان کو وہ برداشت کر سکیں.
تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں JNK کے پولیس والے. اب میں حیران تھا, میں پرسوں کی بات ہے, ایک پولیس والا بیچارے تھے, وہ چل رہے تھے کانسٹیبل, تو کوئی یہاں پہ 3-4 لڑکے تھے, وہ سگریٹ پی رہے تھے. وہ دوڑ کے ایک دم گئے ان کے پاس اور انہوں نے ان کو چیک کیا, یہ سگریٹ ان کے پاس ڈرگس وغیرہ تو نہیں ہے. تو میں بھی وہاں پہ رک گیا, میں بھی بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کر. میں نے بولا کمال ہے. تو انہوں نے کہا سردار جی 4-5 تھے. تو میں نے بولا اللہ آپ کے ساتھ, آپ تو یہ اپنا ڈیوٹی دے رہے ہیں, میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں. میں نے کتنا فکر ہے ان کو, کتنا فکر کر رہے ہیں یہ. تو ہمارا بھی فرض ہے. اب میں دیکھتا ہوں اکثر رات کو میں دیکھتا ہوں SHO صاحب جو ہوتے ہیں کنسرن تھانے کے, ہمارے تھانے کے, وہ یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں بیچارے چلتے رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی. نہ رات کا آرام ہے ان بیچاروں کو, نہ دن کا آرام ہے, مطلب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پولیس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم علماء حضرات کا کیا رول ہونا چاہیے. وہی بتا رہا ہوں. پہلے میں آپ کو سوسائٹی کا, ہم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ پولیس کو سپورٹ کریں, کیونکہ آ جا کے یہ جو آفتیں ہیں یہ ہم لوگوں پہ ٹوٹتی ہیں نا. پھر ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں, پھر ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں, یہ بچے کو کیا ہوا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ ڈرگس کی اور لگا ہے, بچے کو چیک ہی نہیں کیا ہم نے. تو دوسرا علماء حضرات کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ایک تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کا جب بیان چلتا ہے تو وہ علماء حضرات جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں اس پہ, بڑی محنت کرتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ جب جمعے کی نماز کے لیے, میں نے دیکھا کہ اکثر جب نماز سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے اسی وقت وہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. 11:15 بجے لگ بھگ بیان سٹارٹ ہوتا ہے. بیان بھی سننا چاہیے, اس میں بڑی وہ قرآن و حدیث پہ وہ لائٹ ہوتی ہے, اس میں وہ روشنی ڈالتے ہیں. تو اس میں ڈرگس کے بارے میں بھی اکثر میں نے دیکھا کہ علماء اس وقت کام کر رہے ہیں. علماء حق کا یہ میں نے DG صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ بلائیے, وہاں پہ ہر ایک مذہب کے, تاکہ سے انٹرسٹ بڑھے گا. لوگ آئیں گے, لوگ سنیں گے, لوگ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں گے. ایک اویئرنیس چاہیے, اور اویئرنیس ہم نے ہی کرنی ہے, لوگوں نے اسٹارٹ کرنی ہے. پولیس کا تعاون کرنا ہے, پولیس کے ساتھ ہم نے ہیلپ کرنی ہے, تبھی ہم کامیاب. اکٹھے کرنا ہے, بالکل اکٹھے کرنا ہے ہم نے یہ کام. ابجیت صاحب, آخر میں میرا ایک سوال رہے گا کہ قرآن کا مطالعہ آپ نے کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذریعے جو مسلمان بچے ہیں ان کو آپ اپنے سائڈ سے, اپنے طرف سے تعلیم آپ دو گے؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں اس لائق ہی نہیں ہوں ابھی تعلیم, میں خود ابھی طالب علم ہوں, میں خود سیکھ رہا ہوں. دیکھیے آپ نے کہا قرآن شریف کا جو کچھ سنائیے, ہمیں کوئی سورہ سنائیے, تو میں سورہ اخلاص سناؤں گا. لیکن سورہ اخلاص سنانے سے پہلے کہ اس کی فضیلت کیا ہے, اس میں کتنا ثواب ہے, کتنا, یہاں حتیٰ کہ اس نے فرمایا جو بھی کوئی اسے 3 بار پڑھ لے گا تو سمجھیے کہ آپ یہ سمجھیے کہ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. تو سورہ اخلاص کن حالاتوں میں نازل ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تنگ کرنے لگے, کچھ لوگ وہاں پہ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اللہ کی انٹروڈکشن دیجئے آپ. تو بار بار جب کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وہی دے کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا. تو پھر سورہ اخلاص سٹارٹ ہوا. سورہ اخلاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے, انٹروڈکشن دی گئی ہے. کیا انٹروڈکشن دی گئی ہے کہ وہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے جنما ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہوا ہے, وہ خود اپنے آپ میں خود بنا ہوا ہے, وہ ہماری نالج سے بہت دور ہے. اب یہ ہے اس کا نور ہے, وہ ہمیں کھانا دے رہا ہے, ہمیں پال رہا ہے, ہمارے لیے انہوں نے ہر ایک چیز پیدا کی, تو ہمیں شکر گزار اس کا ہونا چاہیے, اس پاک پروردگار کا. حتیٰ کہ گرو گرنتھ صاحب میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بھگت کبیر جی فرماتے ہیں رحیمہ کریمہ اللہ تو غنی ہے, اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو اللہ ہے, تو غنی ہے, تو دینے والا ہے. یہاں تک بھی فرمایا کہ اللہ پاکن پاک ہے اللہ تو پاک سے بھی پاک ہے, اللہ پاکن پاک ہے, شک کروں جو دوسر ہوئے, میں تیری ذات پہ تب شک کروں جب تجھ جیسا دوسرا ہو. تو یہ بھی انڈیکیشن یہ دیتا ہے کہ وہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کس کی ذات پہ میں شک کروں؟ جو آلریڈی لا شریک ہے, تو اس کی ذات مقدس پہ وہ کوئی کیا شک کر سکتا ہے؟ تو یہ سکھزم ہے, یعنی بیسک جو ہے یہ توحید ہے. سکھزم جو میں ہے توحید ہے. ایون کی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہاں تک فرمایا کہ جو سکھ مجھے, نوز باللہ کہتا ہوں, جو سکھ مجھے رب بولے گا تو وہ جہنم میں جلے گا, وہ نرک میں جائے گا, وہ نرک میں جائے گا. مانگو اپنے رب سے, ٹھیک, دینے والا میرا رب ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے رب کی, ٹھیک ہے. اور باقی میں کسی اپنے عقیدے سب کے ہیں,
अपने अपने धर्म के अकीदे सबके हैं, किसी के धर्म को मत कुछ करो, उनका धर्म उन्हें मुबारक है, हमें अपना धर्म मुबारक है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं सिखिज़्म की बात करता हूँ कि एक ही एक रब से मांगना है। यहाँ पे जब एक भी कहते हैं तो वो भी उसके साथ ये हो जाता है, वो खुद है, वो खुद ला शरीक है वो। तो उसी रब से हमने मांगना है, और हमारे गुरु ने हमें यही टीचिंग दी है, जो कुछ मांगे, जो कुछ मांगना है, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे, अपने ठाकर यानी अपने रब से मांगो आप, ठीक है ना। तो यही तालीम है सिखिज़्म की। और अच्छे बंदे बनो, दान जैसे आजकल वो तमाशा चल गया है, ये सदक़े का, ये दूसरा ज़कात का, सोशल मीडिया पे आना, हर कोई आ जाता है। तो इसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भी यही फरमाते हैं गुरु नानक देव जी, अक्ली कीजिए दान। दान भी जब करना होता है तो अक्ल से करना चाहिए। तो यहाँ पे सदक़े का बड़ी फजीलत है। हत्ता कि रसूल ने फरमाया कि जो सदका है ये जैसे आग को पानी ठंडा करता है, तो अल्लाह ताला के गुस्से को सदका ठंडा करता है। तो इसमें भी सदका जब करना है, पहले आपको देखना चाहिए कि रिश्तेदारी में मत कोई परेशान है, गरीब है, कुछ है, अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर देखो किसको देना है, अपने सदका सोच समझ के देना। ज़कात में भी सोच समझ के देखो, ज़कात अगर अपना अपना सबका मसला है, कहाँ देते हो आप, तो सोच समझ के देते हो। कोशिश करनी चाहिए, जो यहाँ पे यतीम ट्रस्ट हैं बहुत सारे, उनको ज़कात देनी चाहिए। देखिए मैं अपना व्यू कहता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी तो यार आप देख लो आपको कहाँ देनी है, किस जगह देनी है, मगर सोच समझ के देना कि जो ज़कात है सही जगह पे जा रही है कि नहीं जा रही है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये थे हमारे साथ अभिजीत तालिब साहब, और इनका कहना यही है कि जो इस वक्त हमारे समाज में जो ड्रग्स, खुदकुशी के वाक़ात या बाकी जो जराइम है वो वाक़ात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमारे जो उलमा साहिबान हैं उनको कहीं न कहीं आगे आना चाहिए। और साथ में अब अभिजीत तालिब साहब को कुरान के बाद अब अरबी तालीम हासिल करनी है। आप दीजिए इजाज़त। आमिर निसार के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।